السلام علیکم جی سر محترم سہیل خان صاحب، سلمان اکرم راجہ، پاکستان تحریک کے کارکنوں اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ساتھیوں اور مہمان گرامی صحافی دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کہ وہ سندھ میں آئے۔ کل میں نے بیان سنا ان کا کراچی میں، بہت اعلیٰ بیان تھا، لیکن میں صرف اسی چیز سے پردہ ہٹاؤں گا کہ پرانی باتوں کو چھوڑیں۔ اچھا ہوا کہ آپ پروٹوکول کے ساتھ آئے اور آپ کو ملا۔ 28 تاریخ کو ہمارا جلسہ تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا۔ ہمیں احتجاج اور جلسے کرنے نہیں دیتے، روز ہر مہینے مجھ پہ کیس بناتے ہیں اور کئی ہمارے 100 ورکروں پہ کیسز بناتے ہیں۔ تو آپ کو جو کل روح محسوس ہوئی، موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ بدروح ہے جو اپنے بچے کھاتی ہے، جو اپنے ملک کا اپنے اقتدار کے لیے سودا کرتے ہیں اور خود کرپشن کی وجہ سے طاقتور انٹرنیشنل اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کو لا کے اور اقتدار کے مسند پہ بیٹھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے مزدور، ہمارے نوجوان اپنی میرٹ سے محروم ہوتے ہیں، انصاف سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کو کسی اعلیٰ امیدوں سے بنایا، لیکن میں جب بھی اسلام آباد کانفرنسز میں آتا ہوں یا جن سیاستدانوں سے ملتے ہیں تو ماضی میں ایک ہیجمنی اور ایک تضاد تھا، جس کی شکل میں ایک مراد یافتہ طبقہ اور ایک قوم کا غلبہ محسوس ہوتا تھا، اور وہ 79 سال سے 2 حکومتیں آئی ہیں، ایک ڈائریکٹ ملٹری رول اور دوسرا ان کے پپٹ سویلین پالیٹیشن۔ ان کی جو موجودہ شکل ہے، یہ بھی اگر آپ بھلے کہیں کہ 47 فارم سے، یقیناً ہم کہتے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے۔ جعلی حکومت آج 2024 میں صرف نہیں بنی، لیکن سازش کے تحت 2022 میں بنی، اور 22 سے لے کر آج تک جو ایکٹ پاس ہوئے ہیں، جو آئینی ترمیمیں ہوئی ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے، آپ لوگ بھی نہیں مانتے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان ملک کے بنیادی جو طریقہ حکمرانی ہے اس کو چینج کرنا چاہتی ہے، اسی لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے کئی نظریات میں ہماری سوچ میں اختلاف ہو، لیکن اخلاقیات، اصول اور جمہوریت کی بالادستی پہ ہمارا ایک ہی متفقہ رائے ہے کہ حقیقی جمہوری نظام اور یہ جال سازی کے لیے جو اس کے ذریعے جو سویلین رول آتا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اس لیے ہماری مشترکہ ایجنڈا جو اگست کے اعلامیے میں اور اکتوبر کے اعلامیے میں جو ظاہر ہوئی، وہی ہمارا منشور ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ ہمارے جلسے ہوں۔ اب سلمان اکرم راجہ کو معلوم ہوگا، محترم کو، جب بھی پروگرام رکھتے ہیں تو ہمیں ممانعت ہوتی ہے، احتجاج کرتے ہیں تو کیسز بنتے ہیں۔ تو آپ کو ہو سکتا ہے وہ روح محسوس ہو، لیکن وہ روح جو اپنے بچے، وہ بدروح جو اپنے بچے کھائے، ہمارے کئی ورکر شہید ہوئے ہیں، ابھی بھی ہزاروں پہ کیسز ہیں،
کئی ہمارے جیلوں میں ہیں، لیکن ہم ملک کے لیے، خصوصاً سندھ کے خود مختاری کے لیے مستقل مزاجی سے لڑ رہے ہیں 78 سال سے، 79 سال سے۔ پہلے کیا ہوا تھا؟ ملک کے اوریجن سے ہم بات کرتے ہیں۔ سائیں جی ایم سید، خان عبدالغفار خان اور خان شہید عبدالصمد اچکزئی، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی 1948 میں۔ کیا ہوا؟ ان کو گرفتار کر کے بند کر دیا، اور اپنی جو پپٹ پارٹیز ہوتی ہیں انہی نام سے ان کو چلاتے ہیں۔ مسلم لیگیں جعلی نام سے چلتی ہیں، مختلف اچھے ناموں سے چلتی ہیں، لیکن بنیادی کنٹرول ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے۔ تو یہ مذاق جو سویلین رول کے تھرو کی جاتی ہے، ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہماری تو پرورش ہی یہ ہے کہ بھائی یہ جو ناانصافی وہ برطانیہ کی حکمرانی کے تھرو ہو، یا انہوں نے جن کو چابی دی 48-47 میں ان کی حکمرانی ہو، یا بندوق کی حکمرانی ہو، یا بندوق کے سائے میں جو جعلی سویلین حکمران آتے ہیں ان کی حکمرانی ہو، ہم نے مسلسل فاطمہ جناح سے لے کر آج تک ہمیشہ چیلنج کیا ہے، وہ کوئی سویلین ہو یا مارشل رول ہو۔ اس لیے ملک کی سیاسی صورتحال، اس پہ سلمان صاحب زیادہ جانتے ہیں، لیکن فیض نے کہا ہے نا کہ یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تو یار کے مل جائے گا کہیں نہ کہیں۔ تو اس سحر کے لیے، یہ جو آج سحر جو آپ کو ملک میں سیاسی نظام ہے، اس کے لیے 47 میں ملک بنایا تھا کہ آج سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سلیکٹو لوگوں کی جو ان کے پپٹس بنے ان کو سیاست کرنے کی اجازت ہے۔ جب جعلی الیکشن سے اعداد و شمار پورے نہیں ہوتے تو کئی سو لوگوں کو انہوں نے نائل کر کے اور اپنی اسمبلی بنا لی ہے، عدلیہ بنا لی ہے اپنی، کہ 5 سال حکومت کے کیسے کریں۔ تو یہ جو شارٹ ٹرم پلاننگ ہے، اس سے ملک نہیں چلتے۔ شارٹ ٹرم پلاننگ سے کچھ لوگوں کی حکمرانی چلے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جج چلتا رہے، ہو سکتا ہے یہ صدر اور وزیر اعظم چلتا رہے، ہو سکتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف چلتا رہے، لیکن لوگوں پہ عوامی آزادی کے اور شفاف الیکشنز کے تھرو عوام کی رائے جب اس میں شامل نہیں ہے، تو یہ جو کالے قانون جو عدلیہ کو ختم کیا ہے، سول سپریمیسی کو ختم کیا ہے، ہمارے وسائل جو صوبوں کے ہیں اس پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، سندھ بلوچستان کے ساحل پہ غیر ملکی پروجیکٹس بن رہے ہیں، اور علاقے میں ملک کے اندر کیا حال ہے، مشرق میں اور مغرب میں دونوں ہمارے بارڈرز، پاک انڈیا پاک افغان بارڈر، ادھر سے ٹینشن ہوتا ہے۔ اب ایران بھی رسک میں جا رہا ہے، اور کیسے فیصلے کیا جا رہے ہیں انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے تھرو۔ ہم دوسروں کا تحفظ کریں گے، دوسرے ممالک مڈل ایسٹ میں جائیں گے، اپنے ملک کا غیر محفوظ انٹرنل پالیسی کی وجہ سے اور فارن پالیسی کی وجہ سے دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ ملک میں ڈائلاگ کے بجائے جبر کیا جا رہا ہے، روز نئے ناموں سے نئی کوئی فورس بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ رد الفساد ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو یہ جو موجودہ ڈیزائن ہے ہم ان کو نہیں مانتے۔ اقتصادی جو ملک کی پوزیشن ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، معیشت کا پہیہ تیز نہیں چل رہا، غیر ملکی تو جا رہے ہیں لیکن مقامی ملک کے انویسٹرز بھی جو بڑے ہیں وہ بھی اپنا مستقبل ادھر نہیں دیکھتے۔ ہماری نوجوان نسل
جو پورے ملک کی ہے ان کو کوئی فرسٹ آپشن دیا جائے تو وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. ملک میں ایک ایسی گھٹن ہے جو پوری جنریشن کو کنٹرول کر گئی ہے. تو آپ یہ سن لیں, قدرت کا قانون ہے, جب گھٹن ہوتی ہے تو بارش آتی ہے, جب یہ گرمی آئے گی تو لاوا پھٹے گا. اور ہم آپ کے ساتھ اسی لیے ہیں کہ ملک میں حقیقی شفاف الیکشنز ہوں, عوامی راج ہو, سب ادارے اپنے حدود میں کام کریں اور معیشت دانوں کو چلانے دیں, سیکیورٹی ملک کی سرحدیں سنبھالنے دیں. اور ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں جن کو قید میں رکھا گیا ہے, وہ یاسمین راشد ہو, کوئی دوسرے بلوچستان کے ہوں, ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان ہوں, ان پہ جو جعلی کیسز کر کے, اور عمر ایوب پہ جعلی کیسز کر کے, اور کتنے نام لیں, میں تو سب دوستوں سے ملا ہوں, سب ملک میں انصاف کی حکمرانی چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا, سندھ کے لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں, آپ دیکھیں جب قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جب یہ پانی کا معاملہ آیا تو یہی شبلی فراز نے اور عمر ایوب نے دونوں نے ریزولوشن ڈالا کہ انصاف سے پانی کا بٹوارا کیا جائے اور یہ ناجائز اسکیمیں نہ بنائی جائیں. تو ہمارا یہ سفر لمبا ساتھ چل رہا, ہم ایک دوسرے کا احساس رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ادھر کا معیشت کا پہیہ چلے, لیکن سیاسی جیل بنا کے رکھ دیا ہے. اس جیل میں بے چینی ہوگی, اس لیے ہم جو حکمران ہیں ان کو بھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی, یہ جو حکمران سیاسی جماعتیں ہیں, آپ جو کرائے کے بن کے حکمرانی کر رہے ہیں, یہ اپنے وسائل کا سودا کر دیا ہے. ساری 79 سال سے ہمیں غدار کہا گیا, جی ایم سے لے کر زین شاہ تک, اور اب تو یہ آپ کے غداری کے سرٹیفکیٹ یہاں تک آ گئے ہیں کہ عمران خان پہ بھی لگاتے ہیں, اس کے ساتھیوں بھی لگاتے ہیں. یہ ہمارے لیے قابل خوشی ہمیں باعث فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب اصولوں پہ پاکستان میں کوئی کھڑا ہو جو اپنے حق سچ کی بات کہے, تو ہم ان یزیدی قوتوں, فرعونی قوتوں سے ہم لڑ کے بھی عوامی جدوجہد کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور ہم آپ کو یہ کہتے ہیں, ہمارا ایک ہی راستہ ہے, کوئی تشدد نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, بس ایک ہی راستہ ہے. ایک راستہ یہ ہے کہ عوامی جدوجہد. ہم آپ کو بھی کہیں گے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پروگرامز بناتے جائیں. سارے صوبوں میں آپ کی سیاسی بڑی جماعت ہے, وہ لیڈ کرے, سب کو کوارڈینیٹ کرے, سب پارٹیوں کو کوارڈینیٹ کرے. سندھ میں تحریک انصاف کوارڈینیٹ کرے, بلوچستان میں کرے, کے پی میں کرے, پنجاب میں کرے, اور سب پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلے, اور سارے لوگوں کو, جو کروڑوں لوگ ہیں, ان کے تعاون سے پررم سیاسی جدوجہد کر کے عوام کو اپنی حقیقی سویلین سپریمیسی لانے کے لیے اس حکومت کو مجبور کریں. ہمارے نئے انتخابات کرائے جائیں, شفاف الیکشنز کیے جائیں, اور یہ جو موجودہ 47 قوم کے ان کو ختم کیا جائے. آپ دیکھیے گا, میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب لاکھوں لوگ روڈوں میں نکلیں گے, 8 فروری کو شٹر بند اور پہیہ جام پورے ملک کے لیے ایک تبدیلی کا دن ہوگا. اس لیے آپ لوگوں کو کہتے ہیں سب جائیں, لوگوں کے پاس جائیں, شہریوں کے پاس جائیں کہ آپ کی نجات کا راستہ یہ ہے. اور جب یہ بنے گا, لوگ لاکھوں نکلیں گے, کروڑوں ملک کے کئی ہزار شہروں میں سے نکلیں گے, تو آپ
یہ تبدیلی آئے گی اور سویلین رول بحال ہوگا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عدلیہ جس طرح کل نواز شریف کے در پہ گئی تھی اور جا کے جہاز میں بیٹھ گئے تھے, جہاز پہ کورٹ چلی گئی تھی اور ادھر آ کے بایو میٹرکس کیا, مجھے لگتا ہے یہ کرپٹ پریزیڈنٹ, کرپٹ یہ پوری فیڈرل کیبنٹ, یہ پوری پروونشل کیبنٹ سندھ کی, جنہوں نے سندھ کے زمینوں اور سندھ کے وسائل ساحل وسائل کا سودا کیا ہے. مجھے لگتا ہے اگر عوامی حقیقی راج آیا تو آپ یہ سن لیں, یہ جو کورٹیں ہیں یہ جیل تک جائیں گی اور عمران, راشد یہ سارے آزاد ہوں گے اور یہ سارے حکمران جیل کے اندر ہوں گے اور ایک سال ملک کا ہوگا. اس لیے آپ کو صرف ایک گزارش, میں سہیل خان سے ابھی آخری وہ بات کریں گے, یہ جو ہجوم ہے نا یہ تبدیلی نہیں لائے گا. منظم پارٹی آپ کی بڑی ملک کی پارٹی ہے, منظم پارٹی, منظم گروہ تبدیلی لائے گا کتنی بھی بڑی طاقت. اور یہ بھی ایک سبق اور سن لیں, جب بھی بندوق کروڑوں عوام کے سامنے ہوئی ہے تو ہمیشہ عوام نے جیتا ہے. مہربانی.